آج ہم کچھ ایسی دستاویزات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو جنوبی ایشیا کی سیاست کی ایک بالکل الگ اور کافی متنازع تصویر دکھاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک نام نہاد سیفرون الائنس کی، یعنی ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان ایک مبینہ اسٹریٹجک گٹھ جوڑ، اور دعویٰ یہ ہے کہ ان کا ایک متحدہ منصوبہ بھی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ مواد آخر انکشاف کیا کرتا ہے۔ یہ ایک جملہ، یہی اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ ماخذی مواد کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ نئی دہلی اور تل ابیب کے سائے میں تاریخ کو چپکے سے بدلا جا رہا ہے۔ یہ صرف کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جو اس مبینہ اتحاد کے بڑے گہرے اور دور تک جانے والے ارادوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اس بحث کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ ہم 6 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سیفرون اسٹار نظریہ کیا ہے، پھر اس کی تاریخی بنیادیں کیا بتائی جاتی ہیں، اس کے بعد انٹیلیجنس کا گٹھ جوڑ، پھر دیکھیں گے کہ اس تنازع میں انسانی قیمت کیا ادا کی گئی، پھر معاشی جنگ کی بات ہوگی، اور آخر میں اس متحدہ منصوبے کا اصل مقصد کیا بتایا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ یہاں ہم اس بنیادی دعوے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان دستاویزات میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان ایک متحدہ نظریہ یعنی ایک یونیفائڈ ڈاکٹرین کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ سیفرون اسٹار الائنس آخر ہے کیا؟ دیکھیں، ان دستاویزات کے مطابق یہ نام ہندوستان اور اسرائیل کے بیچ ایک بہت گہری اسٹریٹجک، انٹیلیجنس اور فوجی پارٹنرشپ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں سیفرون یعنی زعفرانی رنگ ظاہر ہے ہندوتوا کی طرف اشارہ ہے، اور اسٹار یعنی ستارہ اسرائیل کے جھنڈے کی علامت ہے۔ اب چلتے ہیں اس مبینہ اتحاد کی تاریخی جڑوں کی طرف۔ دستاویزات کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نئی پارٹنرشپ نہیں بلکہ کئی دہائیوں پرانی ہے، جو بظاہر تو سر تعلقات تھے لیکن پردے کے پیچھے یہ گہری ہوتی گئیں۔ یہ ایک ایسے خفیہ رشتے کی کہانی ہے جس میں اسرائیل ہندوستان کے لیے ایک برے وقت کا دوست بن کر سامنے آیا۔ ان ذرائع کے مطابق اس کہانی کی شروعات 1947 سے ہوتی ہے، جسے وہ پہلا اسٹریٹجک کرائم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں 2 الگ الگ بیانیے ہیں۔ ایک طرف بھارت کا دعویٰ ہے کہ کشمیر کا الحاق بالکل قانونی تھا کیونکہ مہاراجا نے الحاق نامہ پر دستخط کیے تھے، لیکن دوسری طرف جوابی دعویٰ یہ ہے کہ یہ دستخط دباؤ میں لیے گئے تھے اور اس میں کشمیر کی مسلم اکثریت کی رائے اور اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا جن میں استصواب رائے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ ٹائم لائن کچھ ایسے اہم واقعات دکھا رہی ہے جنہیں یہ دستاویزات اس خفیہ پارٹنرشپ کی بنیاد بتاتی ہیں۔ 1971 کی جنگ میں مبینہ طور پر ہتھیار دینا ہو، یا پھر 1998 میں ایٹمی پابندیوں کے بعد بھارت کی دفاعی مدد کرنا، لیکن ان سب میں سب سے بڑا دعویٰ ہے 1980 کی دہائی کا، جب کہا جاتا ہے کہ را اور موساد نے مل کر پاکستان کی کہوٹہ ایٹمی تنصیب پر ایک مشترکہ فضائی حملے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس کا مقصد پاکستان کی اسٹریٹجک دفاعی صلاحیت کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ چلیں اب ذرا اس اتحاد کے انٹیلیجنس والے پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب ہندوستان کی انٹیلیجنس کو تل ابیب سے بڑی مدد مل رہی ہے، اور مقصد انٹیلیجنس کی برتری کا استعمال کر کے کہانیاں بنانا اور ملک کے اندر جو تلخ حقیقتیں ہیں ان پر پردہ ڈالنا۔ یہاں یہ دستاویزات ایک بہت اہم فرق بتاتی ہیں کہ مشہور دعوے کیا ہیں اور حقائق کیا ہیں۔ ایک طرف یہ کہانیاں بہت مشہور ہیں کہ موساد نے داؤد ابراہیم کو ڈھونڈ نکالا تھا یا 26/11 حملوں سے پہلے بھارت کو الرٹ کیا تھا، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ان دعووں کا کوئی پکا ثبوت، کوئی ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے، اسی لیے انہیں صرف قیاس آرائی ہی مانا جاتا ہے۔ اور اب آتا ہے وہ دعویٰ جو شاید ان سب میں سب سے سنگین ہے۔ ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہیمنت کرکرے کی موت، جو ہندوتوا دہشت گردی کے نیٹ ورکس کی تفتیش کر رہے تھے، کیا وہ 2008 کے ممبئی حملوں کے دوران ایک اسٹریٹجک ایلیمینیشن تھی، یعنی ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا خاتمہ؟ ماخذ کا اشارہ یہ ہے کہ اس کا مقصد اندرونی انتہا پسندی سے جڑے ثبوتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا تھا۔ یہاں سے بات فالس فلیگ حملوں کے ایک مبینہ پیٹرن کی طرف جاتی ہے۔ ان ذرائع میں گودھرا ٹرین کے واقعے اور سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ واقعات انجینئرڈ تھے، یعنی انہیں جان بوجھ کر ایک خاص سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ 2002 کے گجرات فسادات کا جواز پیدا کرنا اور مسلم اقلیت کو ملک کے لیے ایک اندرونی خطرہ بنا کر پیش کرنا۔ اب ہم بات کریں گے اس انسانی قیمت کی جو اس پورے تنازع میں چکائی گئی، اور یہاں ہم دعووں یا قیاس آرائیوں کی نہیں بلکہ ان اعداد و شمار کی بات کر رہے ہیں جو ان دستاویزات میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ وہ نمبرز ہیں جو ظلم کی ایک بھیانک کہانی سناتے ہیں۔ 70,000 سے زیادہ
ماخذ کے مطابق یہ 1989 سے کشمیر تنازع میں ہونے والی ہلاکتوں کا ایک بالائی تخمینہ ہے۔ کچھ اندازے تو یہ تعداد 1 لاکھ تک لے جاتے ہیں۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ختم ہو جانے والی زندگیاں ہیں۔ 20,000 سے زیادہ یہ کشمیر میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کا کم سے کم تخمینہ بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غائب ہو گئے اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کے گھر والے آج بھی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ 6,000 سے زیادہ ماخذ میں ریاستی انسانی حقوق کمیشن کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ شمالی کشمیر میں اتنی بے نام اجتماعی قبریں ملی ہیں۔ یہ نمبر اس تنازع کے ایک اور بہت ہی تاریک اور غیر انسانی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ اب ذرا حالیہ نفرت انگیز تقاریر کے ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ ماخذ کے مطابق صرف 1 سال میں ایسے 1318 واقعات ریکارڈ ہوئے اور ان میں سے 98% یعنی تقریباً سبھی مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار خود بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک خاص کمیونٹی کو منظم طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو تھا اس تنازع کا انسانی پہلو، لیکن اب ہم اس کے معاشی محاذ کی طرف آتے ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق یہ جنگ صرف زمین کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایشیا کی اقتصادی شہرک یعنی اس کے تجارتی راستوں پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ اور یہاں 2 بڑے اقتصادی منصوبے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے آئیمیک یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کاریڈور، جو ظاہر ہے انڈیا کے گرد گھومتا ہے، اور دوسری طرف ہے سی پیک یعنی چائنا پاکستان اقتصادی راہداری، جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا دل ہے اور سیدھا پاکستان سے گزرتا ہے۔ تو پھر اصل کھیل کیا ہے؟ ان دستاویزات کے مطابق گلگت بلتستان اس پوری معاشی جنگ میں پہیلی کا آخری ٹکڑا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر بھارت کو آئی میک سے جڑنا ہے اور ساتھ ہی سی پی ای سی کو ناکام بنانا ہے تو اس کے لیے اس علاقے پر قبضہ کرنا لازمی ہے، اور یہی بات اس پورے تنازع کو ایک بالکل نئی اسٹریٹجک گہرائی دے دیتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری حصے پر کہ اس متحدہ منصوبے کا اینڈ گیم کیا ہے، وہ کون سی چارج ہیتی حکمت عملی ہے جسے ان ذرائع کے مطابق ہندوستان اور اسرائیل اپنے آخری مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق یہ اینڈ گیم ایک ساتھ 4 حملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے معاشی حملہ، یعنی آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف جیسے اداروں کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈال کر اسے معاشی طور پر کمزور کرنا۔ دوسرا ہے اندرونی بغاوت، جسے اسکم ماڈل کا نام دیا گیا ہے، یعنی متنازع علاقوں میں بھارت کے حق میں جذبات بھڑکا کر انہیں اپنے ساتھ ملا لینا۔ تیسرا فوجی دباؤ، بلوچستان میں شورش کو ہوا دے کر پاکستان کی فوج کی توجہ اور طاقت کو تقسیم کرنا۔ اور چوتھا ٹیکٹیکل حملے، یعنی اسرائیلی اسمارٹ بموں سے ایسے نپے تلے حملے کرنا جن سے مقصد بھی پورا ہو جائے اور ایٹمی جنگ کا خطرہ بھی نہ ہو۔ لیکن آخر میں ماخذ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ اس پورے مبینہ منصوبے کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ متحدہ نظریہ کوئی فتح کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ خوف کا اعتراف ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی ایک سوال پر چھوڑ کر جاتے ہیں جو ان تمام دعووں سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا صرف ٹیکٹیکل اور فوجی برتری اخلاقی طاقت اور زمینی حقیقتوں پر حاوی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔